خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی عام لیکن انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ یہ کہ آخر ورزش کے دوران ہمارا سانس کیوں پھول جاتا ہے؟ چلیں ایک عام سے سانس کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھا ہوگا۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جسم کو اچانک زیادہ ہوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ جواب ہمارے جسم کے اندر ایک بہت ہی شاندار نظام میں چھپا ہے۔ اچھا، تو آئیے بالکل شروع کرتے ہیں۔ جب ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہوں تو عام طور پر 1 منٹ میں 15 سے 20 بار سانس لیتے ہیں۔ بس یہ ایک نارمل رفتار ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم کوئی جسمانی کام شروع کرتے ہیں، جیسے ورزش، تو یہ تعداد تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ ہماری سانس لینے کی رفتار تقریباً دگنی ہو کر 30 سے 40 بار فی منٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والا ایک زنجیری رد عمل یعنی چین ری ایکشن ہے۔ یہ سارا عمل توانائی کی ضرورت سے شروع ہوتا ہے اور سانس کے تیز ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بقدم کیسے کام کرتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ورزش کے لیے جسم کو چاہیے زیادہ توانائی۔ یہ توانائی ملتی ہے گلوکوز کے ٹوٹنے سے۔ اب جب گلوکوز ٹوٹتا ہے تو ایک فالتو چیز بھی بنتی ہے اور وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یہ گیس ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے میڈولا، جو سانس کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ فوراً خون میں اس اضافی کاربن ڈائی آکسائڈ کو محسوس کر لیتا ہے اور پھیپھڑوں کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھئی کام تیز کرو۔ بس پھر ہمارے پھیپھڑے تیزی سے اس فالتو گیس کو باہر نکالتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن اندر کھینچتے ہیں۔ ہے نا کمال کا خودکار نظام؟ چلیں، وجہ تو ہم سمجھ گئے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جو ہوا ہم سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں اور جو باہر نکالتے ہیں، ان دونوں میں اصل فرق کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ٹیبل بہت کچھ بتاتا ہے۔ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کے مختلف اجزاء کی مقدار سانس اندر لینے اور باہر نکالنے میں کیسے بدل جاتی ہے۔ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہاں تک کہ درجہ حرارت میں بھی واضح فرق ہے۔ اب ذرا اس موازنے پر غور کریں۔ ہم 21% آکسیجن والی ہوا اندر کھینچتے ہیں، لیکن صرف 16% ہی باہر نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم ہر سانس میں تقریباً 5% آکسیجن استعمال کر لیتا ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی کہانی تو اس سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ جو ہوا ہم اندر لیتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار نہ ہونے کے برابر، یعنی صرف 0.04% ہوتی ہے، لیکن جو ہوا ہم باہر نکالتے ہیں اس میں یہ مقدار بڑھ کر 4% ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً 100 گنا اضافہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم توانائی بنانے کے عمل سے پیدا ہونے والی اس فالتو گیس کو باہر نکالنے میں کتنا ماہر ہے۔ تو یہ تو صاف ہے کہ ہمارے پھیپھڑے فالتو گیسوں کو باہر نکالنے اور تازہ ہوا اندر لانے کا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ہمارے ارد گرد کی ہوا ہی صاف نہ ہو؟ یہی اصول جو ورزش پر لاگو ہوتا ہے وہ ہمارے گھروں کی ہوا پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، تو گھر کی وینٹیلیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف کھڑکیاں کھولنے تک محدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا نظام جو مسلسل باسی اور آلودہ ہوا کو باہر نکالے اور تازہ ہوا کو اندر لائے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں۔ سمجھیے، یہ ہمارے گھر کا سانس لینے کا نظام ہے۔ اور اچھی وینٹیلیشن کے فائدے بھی بہت واضح ہیں۔ یہ نہ صرف گھر میں نمی کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ آلودگی کو بھی جمع ہونے سے روکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں الرجی، دمہ یا سانس کی کوئی اور تکلیف ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سیدھی سی بات ہے، صاف ہوا کا مطلب صحت مند پھیپھڑے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کی روشنی میں ذرا سوچئے کہ صبح کی تازہ اور صاف ہوا ہمارے جسم کے اندر گیسوں کے تبادلے کے اس پورے عمل کو کیسے مزید بہتر بناتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی عادت ہے جس کے پیچھے گہری سائنسی حقیقت چھپی ہے۔